بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب میرے سامنے بول دیا نعوذ باللہ فاتحہ حرام ہے، میں بولا کلمہ پڑھ تو کافر ہو گیا، کیونکہ فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ احد۔ ارے اللہ کا کلام پڑھنا حرام کیسا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ۔ ارے فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنا ناجائز کیسا ہو سکتا؟ فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھنا بدعت کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالی کہتے ہیں فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھنا کیا ناجائز ہو سکتا؟ ایسا بھٹکارے تو کرو، قرآن حدیث کا علم تو نہیں ہے۔ فاتحہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا قرآن پڑھنا ناجائز ہو سکتا؟ ایسی بات اور بڑی آواز میں چھوٹی ہے آگے کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ کا کلام کیسے پڑھنا بدعت ہو سکتا؟ آؤ اس طریقے کو رسول کے ساتھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ مجمع البحرین ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے، عیدگاہ میں جمع ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ نماز عید سے پہلے سیدنا علی فرماتے ہیں اے ساتھی بیٹھ جا، کہیں رب کا عذاب نہ آ جائے۔ کہنے والا کہتا ہے اے علی آپ کا بڑا مقام مرتبہ ہے، کیا میرے نماز پڑھنے سے رب کا عذاب آ سکتا؟ تو تم کہہ رہے ہو فاتحہ پڑھنے سے کیا فاتحہ پڑھنا ناجائز ہو سکتا؟ علی مرتضیٰ نے کہا تھا ہاں نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ نبی نے کبھی صلاۃ العید سے عیدگاہ میں کوئی نبی نماز ادا نہیں کی۔ تیری جو نماز ہے خلاف سنت ہے، تیرا جو عمل ہے خلاف رسول ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں خلاف مصطفیٰ عمل کرنے سے رب عذاب نہ نازل کر دے۔ فاتحہ پڑھنا قرآن پڑھنا بدعت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے نبی کے طریقے پر ہوگی تو پھر تباہی آ جائے گی میرے دوستو۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک حدیث اور بھی وضاحت کر لے گی، سنن دارمی ہے، حدیث نمبر 210 ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ کیا ہے؟ کوفہ کی مسجد ہے، سنن دارمی کی حدیث نمبر 210 ہے۔ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر حلقے بنائے بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، کنکریاں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہل حدیثوں اس میدان کو عام کیجئے، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی پڑھا جاتا ہے آیت کریمہ کی شکل میں لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے بھائی کاش اس میں غور کر لیتا، تیرے ہدایت کے راستے ہموار ہو جاتے۔ ہم بھی پڑھا کرتے تھے، بچپن میں پڑھا کرتے تھے، پتا چلا مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ موقوف روایت ہے، صحیح حدیث ہے، سنن دارمی ہے، حدیث نمبر 210 ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے سبحان اللہ اکبر کہو، تو سب لوگ سبحان اللہ اکبر کہتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، لوگ 100 بار سبحان اللہ کنکریوں پر گر رہے ہیں۔ الحمدللہ 100 بار کہو، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کائنات کے رب کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، دیکھا ان حلقوں میں سے ایک حلقے کو دیکھا، کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے رب الرحمن آپ کی کلیت کی، کہا یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم تکبیر و تحلیل اور تسبیح گر رہے ہیں۔ ابن مسعود نے فرمایا اس کے بجائے تم اپنے گناہ شمار کرتے، اس میں میں اس بات کی ذمہ داری لیتا کہ تمہاری نیکیوں میں سے ایک بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تعجب ہے امت محمدیہ کہ ابھی تو تم میں نبی کے صحابہ موجود ہے، ابھی آپ کے چھوڑے ہوئے کپڑے نہیں پھٹے، آپ کے برتن مبارک بھی نہیں ٹوٹے، اور اتنی جلدی تم ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے، تو کس کے طریقے پر ہو رہا تھا؟ مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں تھا۔ اس لیے کیا کہا عبداللہ بن مسعود نے؟ تم اتنی جلدی ہلاک ہو گئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم یا تو ایک ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو
سنت رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے نعوذ باللہ بہتر ہے، یہ گمراہی کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو خیر کا ارادہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کتنے خیر کے طلبگار ایسے ہیں جو کبھی خیر تک نہیں پہنچ پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک قوم ایسی ہوگی جو قرآن تو پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ شاید ان میں سے اکثر تم ہی میں سے ہوں گے۔ بدعتیوں کو دیکھا تو کہا ایک قوم ہوگی قرآن تو پڑھے گی قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں ہم نے بدعتیوں کو خارجیوں کی ٹولے میں ہم نے دیکھا تھا، وہی بدعتیوں کو جو کنکریوں پر تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کی صفت بتلائی گئی قرآن تو پڑھیں گے قرآن حلق سے نہیں اترے گا۔ آج میرا بھائی قرآن پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر میں میت ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، جہنم ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیح ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، زیارت ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے۔